چونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارومدار حسن نیت پر ہے۔ اگر آپ عمل بڑا خوبصورت کر رہے ہیں لیکن نیت میں کھوٹ ہے، مقصد برا ہے، تو وہ عمل بھی برا کہلائے گا۔ لیکن اگر جو ہے وہ نیت ٹھیک ہے، مقصد اچھا ہے، اور اس سے مقصود جو ہے وہ اپنی اور معاشرے کی اصلاح ہے، تو یقیناً یہ ایک نیک مقصد کے ساتھ کام بھی مستحصل ہو جائے گا۔ تو پہلا مقصد مرنے والے کے لیے دعائے بخشش کرنا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا بندے اور رب کے تعلق کا نام ہے۔ دعا تو اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب میرے بندے تیرے پاس آتے ہیں اور آ کر بتا پھر میرا پوچھتے ہیں، بندے میرے ہیں، آتے تیرے پاس ہیں اور آ کر بتا پھر میرا پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب ان کو بتا دے رب دور نہیں، رب قریب ہے۔ محبوب بندے میرے ہیں، آتے تیرے پاس ہیں اور تیرے پاس آ کر پھر پتہ پوچھتے ہیں کہ رب کہاں پر ہے۔ تو محبوب جو تیرے پاس آ کے رب ان سے دور تو نہیں نا، رب ان کے نیڑے ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، محبوب جب بھی مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار کو جواب دوں گا۔ تو یہ اتنا خوبصورت عمل ہے دعا، اور اللہ کی رحمتیں تو منتظر رہتی ہیں کہ کب میرا بندہ ہے جو مجھے پکارے گا اور میں اپنے پکارنے والے کو عطا و بخشش عطا کروں گا۔ تو یہ دعا تو خود رب نے قرآن مجید میں سکھائی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہا جب تم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر پائی تو پھر ہاتھ اٹھا کر یہ عرض کرو کہ مالک ہم تو ان کا حق ادا نہیں کر سکے، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر شفقت و رحمت کی تھی، مالک تو بھی ان کے اوپر اب ابر کرم فرما دے۔ تو یقیناً جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک مومن کو تلقین کی گئی، اور دوسرے موضوع پر فرمایا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ دعا سکھلائی گئی اور ہر نماز میں سکھلائی گئی۔ ہر ایسی عجیب بات ہے، جو کام بندہ ہر نماز کی آخری رکعت میں کرتا ہو، اگر وہ 10 بندوں کو 50 بندوں کو جمع کر کے کرے تو کیا اس کے لیے دلیل چاہیے ہوگی؟ اگر ایک اکیلا کرے وہ جائز ہے اور نماز کی عبادت میں جائز ہے، تو پھر اگر کوئی الگ سے بندوں کو جمع کر کے ماں باپ کی بخشش کی محفل سجا دے، ان کے دعا و مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے عرض کر دے، تو یقیناً یہ بھی بھائی سے برکت ہوگی۔ ہاں دعا کرتے وقت ایک چیز ضرور پیش نظر رہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، فرمایا کہ کھیلتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب کو نہ پکارو، یعنی دل کہیں ہے، دعا کہیں ہے، ہاتھ کہیں پہنچے ہوئے ہیں، تو ایسی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ جو کھیلتا ہوا دل ہے، دل کہیں پہنچا، زبان سے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، دعا سے زبان سے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے جو ہے وہ فلاں چیز عطا کر دے، دعا کر رہا ہے یا اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور دل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ ایسی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا جو کھیلتے ہوئے دل کی دعائیں ہوتی ہیں، بلکہ دعا وہ قبول کرتا ہے جو تیقن اور احسان اور یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہے، اور جتنا یقین کامل ہوگا اتنی جلدی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک شخص آیا اور اس نے کونے میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھے۔ نماز پڑھ لینے کے بعد جب اس نے دعا کے ہاتھ اٹھائے تو اس کے لبوں پہ لفظ کیا تھے، اللہم انی اسألک انک انت اللہ لا الہ الا انت، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، لا الہ الا انت، مالک تیرے سوا میرا کوئی اور ہے بھی تو نہیں۔ جب اتنے تیقن، اتنے درد اور اتنے یقین کے ساتھ اس نے مانگا تو حضور نے پاس بیٹھے صحابی سے کہا، وہ جو کونے میں بیٹھا دعا مانگ رہا ہے اسے بشارت سنا دو، عرش کے رحمان نے تیری دعا کو قبول کر دیا۔ بس اتنا سا وقت لگتا ہے، یقین کامل ہو تو انسان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو پورے تیقن کے ساتھ جب ہم اپنے مرنے والوں کے لیے بخشش و مغفرت کے لیے جمع ہوں تو رسم کے طور پر نہ ہو کہ برادری نے بلایا ہوا ہے، خاندان کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ چلو یار بہانہ بن گیا ہے کہ کسی کی بخشش کا عنوان چھڑا ہے، چلو ہم بھی جا کر اپنوں کے لیے بخشش مانگ لیتے ہیں۔
وہ بابا فرید نے کہا تھا نا، اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، ود کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا۔ جب لوگ جمع اس مقصد کے لیے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، اور یار جس نے بخشنا ہے اس کا بھی اعلان سن لو، جس ذات نے بندوں کو معاف کرنا ہے وہ کیا فرما رہا ہے۔ ایک قرآن کے لفظ سنیں، آپ کو لطف آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ لگا لو۔ جس نے معاف کرنا ہے وہ کہتا ہے پیدل چل کے نہ آنا، دوڑ کے آنا، تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ فرمایا دوڑ لگا کے اپنے رب کی بخشش کی طرف آ جاؤ۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یار جس نے بخشنا ہے وہ کہتا ہے دوڑ کے آؤ۔ اللہ اکبر، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ یہ تو بندہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے حضور اسلام نے فرمایا جب کوئی ایک قدم چل کے اس کی طرف آتا ہے اس کی رحمتیں 10 قدم بڑھ کر بندے کا استقبال کرتی ہیں۔ تو ہمیں اس کی رحمتوں کو بہانہ ڈھونڈ کر آ جانا چاہیے۔ تو جب کبھی اس طرح کی کوئی محفل مل جائے تو خالی برادری کی رسم نبھانے کے لیے نہیں، رشتہ داری نبھانے کے لیے نہیں، بلکہ ساتھ میں یہ جذبہ بھی ساتھ شامل ہو جائے کہ مالک کوئی کسی کے لیے بخشش و مغفرت کے لیے اکٹھا ہوا ہے اور لوگ آ رہے ہیں اپنے مرنے والے کے لیے دعا کریں گے، تو مالک میں صرف اس لیے آ رہا ہوں کہ تو مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، اور بخشش و مغفرت کی دعائیں لے کر آئیں۔ تو جتنا یقین کامل ہوگا، یہ نہیں ادھر دعا مانگی جا رہی ہو اور ادھر جو ہے وہ بیٹے جو ہے وہ مالٹے اور کیلے فروٹ کی تقسیم کر رہے ہو کہ اب چھتی چھتی کام مکاؤ۔ مرنے والے کے لیے دعا جو ہے وہ پورے یقین کامل کے ساتھ ہوگی۔ یہ ہمارے بڑا عجیب رواج بن گیا، ادھر سے دعا کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور وہ کان میں ایک بندہ آ کر کہتا ہے جی دعا ذرا لمبی کرنا، ساروں کو تبرک مار لیں۔ او میاں اللہ کی حضور دعا مانگ رہے ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ 2 منٹ 4 منٹ بعد میں آپ تقسیم کر لیں۔ لیکن ہمارے یہاں جی ٹرینڈ بن کے چلو دعا بھی ہو جائے گی، فروٹ بھی مانگا ہے، اور ہر کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا میاں جس کی رحمتوں کے حضور آئے ہوئے ہو اس کی طرف بھی تو دیکھو۔ لیکن سادہ سی بات ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں بول رہا ہوں تو آپ کی کان اور آپ کی توجہ میری طرف ہے، اور اگر کوئی شخص ادھر منہ کر کے بیٹھ جائے تو مجھے اچھا لگے گا؟ میں کہوں گا یار میں سامنے بلا رہا ہوں، یہ میرے پاس آیا ہوا ہے، میں چل کر آیا ہوں، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا؟ یار اس کی رحمتیں جب معاف کرنے پہ آئی ہوئی ہوں اور ہم جو تبرک اور لنگر کے شاپر پکڑ کے دوڑ لگا رہے ہوں، پورے یقین کامل سے بیٹھیے کہ میرا رب مجھے ضرور معاف کرے گا۔ اور یہ بخشش و مغفرت کی محافل ہوتی ہیں، ان کو رسمی محافل نہ سمجھیں، اگر ان کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ اور میں کہتا ہوں یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج کوئی جو ہے وہ کسی کے لیے جمع ہوا ہے، اگر آپ کسی کے لیے بخشش کی دعا میں جمع ہوئے ہیں یار کل کو ہمارے لیے بھی تو کوئی آگے بیٹھے گا نا، اور یہ اس وقت پتہ لگے گا جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، میں اس کی نفی نہیں کرتا، یہ کبھی جھگڑا نہیں ختم ہوتا۔ میں کہتا ہوں کاش یہ تو کبھی کوئی قبر سے مردہ اٹھ کے بتائے کہ مجھے دعاؤں کی کتنی ضرورت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس طرح ڈوبتا ہوا شخص سہارا طلب کرتا ہے کہ کوئی مجھے کھینچ کے باہر نکال لے، فرمایا اس طرح جو ہے وہ مردے کو اپنے مرنے والے کو اپنے پسماندگان سے دعاؤں کی امید ہوتی ہے کہ کوئی گزرتا ہوا مجھے دعا دے جائے تو شاید کہ میرے اوپر ابر کرم فرما دیا جائے۔ اور جب بچے اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں تو پھر کتنا کرم ہوگا۔ وہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غالباً روایت ہے کہ آپ قبرستان کے قریب سے گزرے نا تو قبر کے اوپر عذاب الہی ہو رہا تھا، تو گزر کے نگاہ نبوت نے دیکھا کہ قبر کے اندر آگ جل رہی، 2-4-10 دن کے بعد دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اسی قبر کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ ایک دم حیرت زدہ ہو کہ مالک یہاں چند دن قبل تو عذاب الہی تھا اور آج تیری رحمتیں یہاں پہ اتر رہی ہیں، آخر وجہ کیا، اتنی جلدی ماحول کیسے بدل گیا؟ تو رحمتوں نے جواب دیا کہ موسیٰ جب یہ شخص فوت ہوا تھا نا اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، آج پہلے دن وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا ہے اور آج اس نے استاذ المکرم کے پاس بیٹھ کر کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو موسیٰ ہماری رحمتوں نے گوارا نہ کیا کہ زمین کے اوپر بیٹھ کر اس کا بیٹا ہمیں رحمان اور رحیم کہے اور ہم اسی کے باپ کو عذاب دیتے ہیں، کہا اس کے رحمان اور رحیم کہنے سے ہم نے معاف کر دیا۔
یار اگر ایک بیٹا رحمان اور رحیم کہے تو اللہ قبر سے عذاب اٹھا لیتا ہے، اور اگر ماں باپ کے لیے سینکڑوں لوگ جمع ہو کر بخشش کے ہاتھ اٹھا لیں تو کیا اللہ رحمتوں کا مین نہیں برسائے گا؟ کیا اللہ کرم کی برکھا نہیں نصیب کرے گا؟ تو پورے تیقن کے ساتھ مرنے والوں کے لیے پہلی بخشش کی دعا کرنا، یہ اس محفل کا بنیادی مقصد ہے۔ وقت سمٹ رہا ہے، دوسرا مقصد پسماندگان کے ساتھ اظہار تعزیت ہے، اور یہ حضور اسلام کی سنت ہے۔ پوری سیرت آپ اٹھا کر دیکھ لیں، میرے حضور دکھیوں کے درد دور کرتے ہوئے، دکھیوں کے کام آتے ہوئے، یتیموں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے، بیواؤں کے گھروں میں راشد پہنچاتے ہوئے میرے حضور کی سیرت آپ کو نظر آئے گی۔ اور جب کسی کے آپ کو صدمہ ٹوٹتا، میرے حضور کی دل کی ڈھارس بندھانے کے لیے اس کے گھر تشریف لے جایا کرتے۔ حضور خود جنازہ پڑھایا کرتے ہیں، مرنے والوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کیا کرتے۔ صحابی کا نام ہے حضرت مائز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے ایک خطا سرزد ہوئی تو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ حکم دیا کہ مائز ابن مالک کو سنسار کر دیا جائے، کیونکہ شریعت میں شادی شدہ زانی کی سزا سنسار کرنا ہے، کہ اتنے پتھر مارے جائیں کہ زمین کو، دھرتی کو اس سے پاک کر دیا۔ اب جب ان کو سنسار کیا جانے لگا تو میرے حضور کی چشمان مقدس میں آنسو تھے۔ میرے حضور کبھی کھڑے ہوتے، کبھی مسجد پہ بیٹھ جاتے۔ کسی نے آ کر کہا، اے بندہ نماز، خود ہی تو حکم دیا کہ پتھر مار کر ختم کر دو، اور خود ہی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور فرمایا کہ وہ میری شریعت کا عدل ہے، یہ میری مائز کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت مائز کا وصال ہوا، ان کا جنازہ اٹھا تو اتنا خوش قسمت جنازہ تھا کہ جنازے کے ساتھ چلنے والوں میں اصحاب رسول تو موجود ہی تھے، ساتھ اللہ کے رسول بھی کالی کملی اوڑھے چل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ نکل رہا ہے اور نبیوں کا امام بھی ساتھ چل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھا لینے کے بعد جب حضور واپس پلٹنے لگے تو کسی کی زبان سے نکلا، لو دیکھو مائز نے زنا کیا تھا۔ یہ آواز میرے حضور کے کانوں میں پڑی تو حضور میں خبردار، کسی نے میرے مائز پر بات کی تو اگر اس نے زنا کیا تھا تو میں نے پتھر نہیں مروائے؟ کہا میرے مائز نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو زمین کے انسانوں میں بانٹ دیا جائے، لکفا، سب کی کفایت کر دے، کہ انہوں نے خود کو شریعت کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت مائز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دوسرا دن تھا یا کہ تیسرا دن تھا، میرے حضور ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ آگے حدیث کے لفظ ہیں، وہم جلوس، ان سے ابا وہاں پر اسی طرح جو ہے وہ جمگھٹا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور میں استغفر لمائز، اپنے بھائی مائز کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر دعا ہی کرنا تھی تو دعا گھر بیٹھے بھی کی جا سکتی، ستون تہجد کے پاس بھی دعا ہو سکتی، مسجد نبوی میں بھی دعا کرتے تو اللہ دعا قبول کرتا تھا، اور نماز جنازہ خود دعا ہے۔ اور پھر مجھے بتائیں بھلا، جن کا جنازہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہو، بھلا ان کی بخشش میں کوئی دوسرا سوال باقی بچتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود میرے حضور وقت نکال کر ان کے گھر جا کر دعائے بخشش کے لیے صحابہ کو کیوں فرماتے ہیں؟ اور صحابہ کو کس نے بتایا تھا کہ ان کے گھر جانا جن کی آفت کی ہوگی ہو؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا کہ امت کو ایک پیغام دیا جا سکے کہ تم مسلکوں کے جھگڑوں میں نہ پڑے رہنا۔ جن یتیموں کے سر کے شفقت کا ہاتھ ضروری ہے، یہ تو پوچھو اس سے جس کے سر پر ماں کی شفقت نہیں رہی، یہ تو پوچھو اس بیٹے سے جس کا باپ انتقال کر گیا، یہ تو پوچھو جن کی جوان بہن فوت ہو گئی، یہ پوچھو ان بھائیوں سے جن کا بھائی فوت ہو گیا۔ تو رشتہ کوئی بھی چلا جائے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں شریعت نے یہ کہا کہ تم جا کے لوگوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، تم بھائیوں کو سینے سے لگا کے ان کے دکھ کی ڈھارس بندھاؤ۔ تو یہ دین ہے، دین دکھوں میں مداوے کا پیغام دیتا ہے۔ تیسرا مقصد، مرنے والا مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے گیا کہ صاحب آج میں جا رہا ہوں، کل تمہاری باری ہے۔ موت اتنی بڑی اٹل حقیقت ہے، آج تک کوئی شخص موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے نبیوں کا انکار کر دیا، لوگوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، لوگوں نے ولیوں کا انکار کیا، لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، لیکن آج تک کوئی شخص
موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی مانتا ہے تو موت اس کو بھی آتی ہے، کوئی نہیں مانتا تو موت اس کو بھی آ کر دبوچ دیتی ہے، اور اس کا ماننا اور نہ ماننا ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی اٹل حقیقت ہے۔ ہمارے بعض کا تو ہوتا ہے یہ جنازہ پڑا ہو تو کچھ لوگ ابھی وضو کر رہے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ذرا 2-4 منٹ جو واضح و نصیحت ہو جائے، لوگوں کو پیغام دے دیا جائے، اتنی دیر دوسرے لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ ایک دن اسی طرح کا موقع تھا تو میرے استاذ مکرم کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضرت کچھ واضح و نصیحت فرمائیں، تو میرے استاذ مکرم فرمانے لگے یار اس سے بڑی بھی کوئی نصیحت ہو سکتی ہے کہ کل تلک جو شخص زندہ جیتا جاگتا ہمارے درمیان موجود تھا، آج اسے کندھوں پر اٹھا کر ہم قبرستان میں لے آئے ہیں۔ کیا اس سے بڑی بھی کسی کو نصیحت چاہیے؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جاؤ جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو چٹکی بار مٹی قلب لگے کپڑوں پر نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو چکے ہیں اور ان کی قبروں کے نشان بھی پرانے ہو چکے ہیں۔ فکر آخرت کو یاد رکھنا یہ انسان کی زندگی میں اعمال کا حسن پیدا کر دیتی ہے۔ مجھے اور آپ کو آخرت کو بہتر کرنے کے لیے تعلیم اور تربیت کے لیے آنا ہے، اور ہم اپنے ہمیں تو ضرورت نہیں رہی نا، ہمیں تو کوئی فکر آخرت کی تقریر بھی سنائے تو ہم کہتے ہیں کہ آج تو مولوی صاحب بڑی خوش تقریر کی، آج تو ڈرانے والی تقریر کی تھی، اور ہم بعد میں پھٹوں پر بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ آج کیا بیان ہو گیا۔ ہمیں تو فکر آخرت والی تقریر بھی اچھی نہیں لگتی۔ کوئی آ کر کہے کہ موت بھی آ جانے کہتا ہے اچھا دیکھا ہوا ہے، بس کوئی اور بات کرو۔ میری اور آپ کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ ہم اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہے، آپ امور سلطنت میں مشغول تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے دستک دیتے ہوئے کہا یا عمر لا تنس موتک، عمر موت کو نہ بھولنا، تو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، تو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن یاد رکھنا موت تیرے دروازے پر بھی آئے گی۔ یہ آواز حضرت عمر کے کانوں میں پڑی تو آپ ٹھٹھر کے رہ گئے۔ کہا صاحب اتنی خوبصورت بات یہی ہے، اگر روزانہ آ کر سنا دیا کرے تو عمر مہینے کے بعد تجھے وظیفہ بھی دے گا۔ اب اس شخص کی ڈیوٹی لگ گئی، وہ روزانہ دربار عمر میں آتا اور آ کر یہی آواز لگاتا یا عمر لا تنس موتک، عمر موت کو نہ بھولنا۔ ایک دن وہ آیا تو اس کا وظیفہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور کہا صاحب اب کل سے تم نہ آنا۔ اس نے کہا حضرت میرے سے کوئی غلطی ہوگی؟ کہا نہیں۔ کیا کوئی نیا بندہ رکھ لیا؟ کہا نہیں۔ کہا کہ آپ موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہی؟ کہا ایسی بات بھی نہیں۔ تو کہا حضرت پھر میری چھٹی کیوں کروائی جا رہی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک بال داڑھی کا الگ کیا جو کہ سفید ہو چکا تھا، اسے الگ کرتے ہوئے کہا صاحب اب کل سے تم نہ آنا، یہ سفید بال ہی عمر کو چین کی نیند نہیں سونے دے گا۔ عمر کی تو داڑھی کا ایک بال سفید ہو جائے تو راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، ہماری ساری داڑھی بھی سفید ہو جائے اور ہمیں پھر بھی خیال نہ آئے تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں۔ وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش عارف کھڑی علیہ رحمہ نے، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، ہجے بھی بدیو باز نہیں آیا جیو مرد دے گا۔ ہماری تو قبر میں ٹانگیں ہوتی اور ہم یہ کہتے ہیں ابھی یہ بھی کر لیں ابھی یہ بھی کر لیں۔ لاکھوں کروڑوں کے کاروبار یہ تمہیں موت سے نہیں بچا سکتے ہیں، کل تمہیں اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کاروبار نہ کریں، آپ ضرور کاروبار کریں، لیکن خدا را کمانے سے قبل پکڑنے سے قبل پیسہ سوچیں یہ حلال کا بھی ہے یا کہ نہیں۔ اگر کا حلال کا ہے تو آپ کو مبارک ہو، یہ آپ کے لیے کل آخرت میں بھی برکت کا سبب ہوگا، لیکن اگر یہ حرام کا ہے تو ہاتھ کو پیچھے روک لیجئے۔ بڑی خوبصورت بات بزرگ نصیحت کے طور پر فرمایا کرتے ہیں کہ کمائے گا تو، کھائے گی تیری اولاد، لیکن کل حساب پھر تجھے دینا پڑے گا۔ اس وقت حساب تو ہم نے دینا ہے۔ بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ فرمایا اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا کر ہضم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا راہ خدا میں صدقہ کر کے آگے بیچ دیا، اس کا وہ تو نہیں جو اس نے پیچھے چھوڑا، وہ تو اس کے وارثوں کا ہے، اور وہ تو قبر کی مٹی بھی خوش نہیں ہونے دیتے کہ تقسیمات کے جھگڑے جو وہ کھول کے شروع ہو جاتے ہیں، اختلافات بڑھنے لگتے ہیں۔ صاحب یہ زندگی انتہائی مختصر سی زندگی، کل قیامت کے دن جب انسان محشر کے میدان میں کھڑا ہوگا
وہ جو 60 سال کی زندگی 70 سال کی زندگی گزار کے آیا ہوگا تو اس وقت یہ کیا کرے گا؟ کلمح بالبصر، کہے گا ایک پلک جھپکنے میں وہ گزر گئی. وہ پلک جھپکنے کی جو زندگی ہوگی اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا. یہ 50-60 سال